محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، عزیز طلبہ اور طالبات، بحمد اللہ تعالی آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 پر اپنی گفتگو کر رہے ہیں. یہ تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. بنیادی ارشاد تو صحابہ کرام کو ہے، چونکہ وہ مخاطب اولی تھے، اولی مخاطب تھے. اس کے بعد پھر وہی حکم صحابہ کرام کے بعد امت مسلمہ کے کو کنوے ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اور تاریخ اسلام کے اور امت مسلمہ کے ہر دور میں اور ہر طبقے میں وہ حکم آگے کیری کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اب جب قرآن مجید کوئی حکم اس انداز کے ساتھ بیان کرے اور شروع کرے تو صاف ظاہر ہے کہ بڑی خاص توجہ دلائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تو ہر بات یاد رکھنے والی، سمجھنے والی، ذہن نشین کرنے والی. کوئی بات اور کوئی حکم اللہ رب العزت کا اور قرآن مجید کا ایسا نہیں ہوتا جسے انسان نظر انداز کر دے. تو جب بطور خاص کہا جائے وَاعْلَمُوا، جان لو، مطلب ہے یہ بات کبھی نہ بھولو، اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھو، یہ بات ہمیشہ محفوظ رکھو. کیا؟ ان فیکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں خود موجود ہیں. تم میں، بولیے، خود موجود ہے. یہاں ایک بات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایمان کے درجے میں ہے اور روحانی اعتقاد کے درجے میں ہے، اور آپ کا جو مقام و منصب ہے اور امت کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. ایک پہلو کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ ہے، اور آگے ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے ساتھ ہے. اعتقادی پہلو تو یہ، جیسے میں نے پہلے بھی مختلف قرآنی احکام کے حوالے سے ایک نقطہ سمجھایا ہے کہ یہ سوال یوں سوچا کریں، طالب علم جو طلباء بھی بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی اور دین کا فہم رکھنے والے بھی، یوں سوچا کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو صحابہ کرام کو خطاب ہے، یہ
ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں. اس پر اگر کوئی عالم یہ کہے کہ یہ تو صحابہ کرام کو خطاب تھا, ہمیں خطاب نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ آیت ہم نے صحابہ کرام کے بعد کے دور کے لیے قیامت تک امت مسلمہ کی افادیت سے خارج کر دی. اس آیت کریمہ کا ایڈریس اگر امت مسلمہ کو نہیں, اس کو کہتے ہیں ایڈریس سی, مخاطب اس آیت کریمہ کے صرف صحابہ تھے اور بعد کے مسلمان نہیں اور ہم نہیں. تو جو حکم اس آیت کریمہ کے ذریعے دیا جا رہا ہے اور جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ تو ایک ایک بات آپس میں جڑی ہوئی ہے, انٹر لنکڈ ہے ہر بات. تو جب بنیادی اصول ہی ختم کر دیا آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں تو خطاب ہی نہیں, صحابہ کرام سے خطاب تھا, تو پھر اس خطاب کے تحت جتنی بات آتی ہے وہ بھی پھر صحابہ کرام کے لیے تھی. ہمارے لیے معاذ اللہ اس کا کوئی حکم, اس کی کوئی افادیت, اس کی یوٹیلیٹی, اس کا بینیفٹ, اس کا ریلیونس نہ رہا. یہی بات بنتی ہے نا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. بعض لوگ اپنے کسی من گھڑت عقیدے اور اپنے ذہنی مفروضے کو بچانے کے لیے قرآن کی نسبت اس قسم کی بات کر دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اس قسم کی باتوں میں سے. لہذا صحابہ کرام کے لیے بھی ہے اور قرآن مجید کا ہر حکم ہمارے لیے بھی ہے. صحابہ کرام کے لیے ان کے حالات کے مطابق تھا اور وہی حکم اور خطاب ہمارے لیے ہمارے حالات کے مطابق. اس کی نوعیت تو تبدیل ہوگی مگر جو بنیادی حکم ہے اس کا خطاب ہر ایک کو ہوگا. یہ بات بیسک ہے. لہذا یہ حکم کہ جان لو اے مسلمانوں, اے صحابہ کرام تم بھی جان لو, اور قیامت تک کی اے امت مسلمہ تم بھی جان لے, تمام مسلمان جان لیں, خواہ وہ جس زمانے میں بھی ہوں. کیا جان لیں, ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. یہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا مفاد ہے. مسلمان کے لیے یہ عقیدے کے درجے میں, ایمان کے درجے میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اس تصور کو, اس حقیقت کو مستحضر رکھے, یعنی ذہن نشین رکھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے, یہ قرآن کا اعلان ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں نے جس تمہید کے ساتھ سمجھائی کہ خطاب اس کا صرف صحابہ کے دور کے لیے ہے یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, اگر جواب یہ ہو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے تو بس پھر بات کلیئر ہو گئی. لہذا اب وہ جو جھگڑے, بحث, ڈیبیٹ, مناظرے ہوتے ہیں اس کا کوئی باقی جواز رہ گیا؟ بولیے. نص قرآنی سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک امت مسلمہ میں موجود ہیں. جب تک قرآن کا یہ حکم موجود ہے اور جب تک یہ میرے جملے بیٹے آپ یاد رکھ لیا کریں, خاص طور پہ طالب علم, اساتذہ اور جنہوں نے آگے بڑھ کے دائی, مبلغ, اساتذہ, استاد, مربی بننا ہے, یہ باتیں ہوتی ہیں. اس میں ایک ایک جملہ بھی, ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے اور اسی سے جو علم کی صحت بنتی ہے. تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب تک یہ قرآن کا حکم موجود ہے اور جب تک یہ قرآنی خطاب امت مسلمہ کو برقرار ہے اور یہ قیامت تک برقرار ہے, اور جب تک امت مسلمہ موجود ہے, یہ حکم بھی موجود ہے, یہ خطاب بھی موجود ہے, سو تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں میں موجود ہے. اب ان دو چیزوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے.
اب اس پر جو بحثیں اٹھتی ہیں وہ بحثیں irrelevant ہو گئیں، وہ غلط ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے موجود ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سمپل بات ہے، میں نے ایک درمیان میں بات کہی تھی کہ صاف ظاہر ہے اس کی صورتحال اور نوعیت مختلف ہوگی، جیسے حالات بدلیں گے، جیسے زمانہ بدلے گا، جیسے سچویشن بدلے گی، ویسے اس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں تھے تو بظاہر موجود تھے، سمپل بات ہے، اور بباطن بھی موجود تھے۔ جب حیات ظاہری میں تھے تو ظاہری طور پہ بھی موجود تھے اور باطنی طور پہ بھی موجود تھے، چونکہ باطنی فیض تو موجود تھا، جسمانی طور پہ بھی موجود تھے اور روحانی طور پہ بھی موجود تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر قیامت تک باقی امت مسلمہ کے لیے جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں اور مدینہ طیبہ میں اس مقام پر موجود ہیں، جسمانی طور پہ موجود ہیں اور روحانی طور پر بھی، مگر قیامت تک ساری امت مسلمہ کے لیے ان کا فیکم ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے اندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب قیامت تک امت میں روحانی طور پر موجود ہوں، باطنی طور پر موجود۔ لہذا ان کا ادب قیامت تک اسی طرح رہے گا جیسے حیات ظاہری میں صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ اب میں اس سے جو جو چیزیں منتزع ہوتی ہیں، ڈیرائیو ہوتی ہیں، جو جو چیزیں بولیے ڈیرائیو، وہ بتا رہا ہوں۔ ان کا ادب اسی طرح امت پہ رہے گا کیونکہ وہ قرآن کی نص ہے کہ تم میں موجود ہے۔ ان کے حقوق اسی طرح امت پہ برقرار رہیں گے، اب بات رائٹس برقرار رہیں گے، ان کی احترام، عزت، تکریم، ادب میں نے بتا دیا وہ برقرار رہے گا، ان کی ذات پاک کے ساتھ عشق اور محبت اور جان اظہاری یہ اسی طرح امت کے لیے برقرار رہے گی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ اس آیت کریمہ کی تائید کر رہی ہے، ساتھ سپورٹ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ قریب کی بجائے یوں کر دیں گے کہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ دونوں درست ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیں تو لہذا قیامت تک حضور مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب رہیں گے اور مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب رہیں گے۔ فیکم رسول اللہ کا یہ معنی آ گیا، وہ تمہارے اندر ہیں اور تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں، روحانیت کے لحاظ سے، شفاعت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، فیوزات کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اپنی توجہات کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے، یہ وہ جہت، اور اپنی فیضان نبوت کے لحاظ سے، اپنے فیضان رسالت کے اعتبار سے، پھر اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنی سنت کے اعتبار سے، اپنے توسل کے اعتبار سے، اللہ کے حضور امت کے لیے وسیلہ بننا اور شفاعت کرنے والا ہونا، شفیع ہونے، ان ساری جہتوں کے اعتبار سے امت کے لیے کہ اطاعت کرنا، حضور کی اتباع کرنا، شریعت، اپنی شریعت کے اعتبار سے، نبوت، رسالت اور شریعت کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے، اور میں نے بتایا اپنی روحانیت کے اعتبار سے، یعنی حضور علیہ السلام کی روح اقدس یہ عرفاء اور اولیاء فرماتے ہیں جن کے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ روحانی تصرفات کو اور روحانی موجودات کو بھی دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی روح اقدس ساری کائنات میں اور کائناتی فضا میں اس طرح سرایت کر گئی ہے، اور کائنات آقا کی روح اقدس اور اس کے فیض سے اور اس کے نور سے اتنی معمور اور لبریز ہے، جس طرح سمجھیں دن کے وقت میں ساری فضا سورج کی روشنی سے لبریز ہو۔
آپ اگر باہر دھوپ پر چلے جائیں دن کا وقت ہو تو ساری جو فضا ہے وہ سورج کی دھوپ سے روشنی سے لبریز ہوتی ہے نا. اب وہ نور الگ سے تو نظر نہیں آتا, الگ سے نور نظر آتا ہے, روشنی نظر آتی, تو کیسے پتا چلتا ہے کہ روشنی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی, وہ خود تو نظر نہیں آتی تو پتا کیسے چلتا ہے کہ روشنی اور نور ہے؟ پتا یوں چلتا ہے کہ جہاں نور ہو وہ خود نظر نہیں آتا مگر اس کی وجہ سے دوسری چیزیں نظر آتی, اس کی وجہ سے, بولیے, دوسری چیزیں, یعنی دوسروں کو نظر آنے کے قابل بنا دیتا ہے. جو دوسروں کو نظر آنے کے قابل بنا دے اس کو نور کہتے ہیں, اس کو روشنی کہتے ہیں. خود دکھائی نہ دے, خود دکھائی نہ دے مگر دوسروں کو دکھائی دینے کے قابل بنا دے اپنی روشنی سے, یہ روشنی کی تعریف ہے, یہ نور ہو گیا, یہ نور ہو گیا. اور مادہ کیا ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بشریت بھی تھا, جسم بشری بھی تھا, تو بشری جسم تو صاف ظاہر مادی جسم تھا, اس وجہ سے نظر بھی آئے, اس وجہ سے نظر بھی آئے. اور آپ نے ساری کائنات کے اندھیروں کو چھانٹ دیا. یہ کس کا کام ہے؟ بولیے. نور اور روشنی کا کام ہے نا کہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. اور خفیہ حقیقتیں جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی, دنیا نابینا اور اندھی ہو گئی تھی, حضور کے صدقے سے آقا نے وہ ساری خفیہ دکھائی نہ دینے والی حقیقتیں دکھا دی, اور جو حقیقتیں معلوم نہ تھی وہ معلوم کروا دی, معلوم. اور دل بینا تھے, دلوں کو نابینا تھے, بینائی عطا کر دی. تو مقصد یہ, اب وہ روشنی آقا علیہ السلام کے نور کی وہ اب بھی قائم ہے, وہ اب بھی قائم ہے. تو یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ ساری چیزیں تھیں اور ان کی وجہ سے بھی حضور موجود تھے, اور بظاہر حیات ظاہری مبارک, حیات مبارکہ سے ظاہری حیات کے اعتبار سے بھی جسدن بھی موجود تھے. اب فرق صرف یہ ہو گیا کہ جسدن جسمانی اعتبار سے آقا علیہ السلام مزار انور میں, قبر انور میں موجود ہیں, اور بقایا جتنی باتیں میں نے کوٹ کی ہیں, نورانیت کی بات, روحانیت کی بات, نبوت کی بات, رسالت کی بات, توجہ کی بات, توسل کی بات, شفاعت کی بات, کرم نوازی کی بات, نور کی بات, ہدایت کی بات, اندھیرے کو چھانٹنے کی بات, مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی بات, ہدایت عطا کرنے کی بات, غم زدہ دلوں کو خوشیاں عطا کرنے کی بات, ساری کائنات میں اپنا فیض و برکت پھیلانے کی بات, ان ساری جہتوں سے جیسے اس وقت موجود تھے ویسے ہی آج موجود, جیسے اس وقت موجود تھے ویسے ہی آج موجود. اور اب تو یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی اور ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بالا تر ہوگی. تو آپ کا بھی ہر گھڑی درجے بھی تو بلند ہو رہے ہیں نا, آپ کے اپنے بھی, ہر گھڑی آپ کے اپنے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں, اور درجے بلند ہونے سے آپ کا اپنا فیض بھی امت کو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو فیض بھی پہلے سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے تو دو طرح سے آقا امت کو فیض دے رہے تھے, کچھ بطریق جسد, کچھ بطریق روح, بولیے, کچھ بطریق جسد مبارک جسم پاک کے ذریعے سے, اور کچھ اپنی روح اقدس کے ذریعے سے اور تعلیمات کے ذریعے سے. اب جسد اقدس تو بظاہراً امت کو نظر نہیں آتا, تو جو فیض اس طریق سے ملتا ہوگا وہ کمی بھی ساری امت کے لیے اب روحانی فیض کے ذریعے کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی فیض ہر لمحہ پہلے سے بھی بڑھتا جا رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا جائے گا, اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ کلائمیکس ہوگا فیض مصطفیٰ کا. وہ کیا ہوگا؟ کلائمیکس ہوگا. بسم اللہ. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جان لو یہ حقیقت, ذہن نشین کر لو کہ اللہ کے رسول